اب ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی خاتون سجدے کی آیت پڑھ لے، یعنی اس کے اوپر سجدے تلاوت واجب ہیں، اب وہ کسی کو کہنے لگے کہ بھائی میری طرف سے تو سجدے تلاوت کر دے، اپنے شوہر کو کہنے لگ جائے، اپنے بیٹوں کو کہنے لگ جائے، اپنی بیٹی کو کہنے لگ جائے کہ آپ میری طرف سے سجدے تلاوت کر لیں، میں نے یہ سجدے کی تلاوت کی ہے، آپ کے اوپر اتنے سجدے آ گئے ہیں تو آپ کر لو اس کو. تو ایسا نہیں ہوگا. سجدہ تلاوت جو بھی شخص سنے گا، یہ سنے گی، یہ جو بھی سجدہ تلاوت کی آیت پڑھے گا، اس کی تلاوت کرے گا سجدے کی آیت کو، اسی کے ذمہ سجدہ تلاوت واجب ہوگا. کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستوں میں عبدالوہاب قاسمی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ رمضان مبارک کا مہینہ چل رہا ہے. ہماری بہنوں نے بھی اور ہمارے بھائیوں نے بھی بہت سارے قرآن پاک پڑھے ہیں. اب ان کا کوشچن یہ ہے، ان کا سوال یہ ہے کہ جی ہم نے قرآن پاک تو پڑھ لیا لیکن ہم نے سجدے نہیں کیے ہیں. ہم قرآن پاک پڑھتے پڑھتے ہی سجدے کریں یا بعد میں سجدے کر سکتے ہیں؟ اس کا طریقہ کیا ہے؟ آسان طریقہ کیا ہے؟ کس طریقے پر سجدہ کریں ہم؟ کس طریقے پر سجدے معاف ہوتے ہیں؟ یہ بات آئی ہے سامنے. اس کے بارے میں آج ہم آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے. ٹھیک ہے. ہمارے ایک بھائی شاہ عالم بھائی، انہوں نے بھی ہم سے بات معلوم کی تھی تو ان کو بھی میں جواب دے رہا ہوں. اور اس سب کے لیے پیغام ہے، ہماری بہنوں کے لیے بھی، ہمارے بھائیوں کے لیے بھی. جب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں تو اس میں قرآن پاک کے اندر 14 سجدے ایسے ہیں، 14 آیتیں ایسی ہیں کہ جب ہم ان کو پڑھیں گے تو ہمارے اوپر سجدہ واجب ہو جائے گا، یعنی ایک سجدہ کرنا لازم ہو جائے گا. تو 14 سجدے کرنے ہوں گے اگر کوئی شخص قرآن پاک پڑھتا ہے. اسی طریقے پر اگر کوئی تلاوت سجدے کی سن لیتا ہے تب بھی سجدے تلاوت واجب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب اس کا طریقہ سن لیجیے. کیا ہے طریقہ؟ سمپل ہے کہ آپ آرام سے مصلی پر بیٹھ جائیں. بیٹھنے کے بعد میں تشہد کی حالت میں آپ اللہ اکبر کہہ کر کے سجدے میں چلے جائیں، یہ چلی جائیں. اس کے بعد میں آپ کہیں سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ. آپ نے 3 بار پڑھ دیا. یہ آپ 5 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، 7 بار بھی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. 3 بار پڑھ لیں. تو اس کے بعد میں آپ نے جب پڑھ لیا آپ اللہ اکبر کہہ کر کے اٹھ جائیں اور بیٹھ رہے ہیں، تشہد میں بیٹھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. یہ آپ کی طرف سے ایک سجدہ ادا ہو گیا. پھر دوبارہ ایسے ہی اللہ اکبر کہہ کر کے سجدے میں چلے جائیں. پھر یہی ترتیب اپنائیں. 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ کہیں، پھر اللہ اکبر کہہ کر کے تشہد میں بیٹھ جائیں. ایسے ہی کرتے رہیں کنٹینیو. ٹھیک ہے. بہتر تو یہ کہ جب آپ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں تو فوراً سجدہ کر لیں. جب بھی سجدے کی آیت آئے قرآن شریف ادھر رکھ کر کے ایک طرف رکھ کر کے، یہ نہیں کہ قرآن پاک پر سجدہ کرنا ہے، نہیں، قرآن پر سجدہ نہیں کرنا ہے. قرآن کو الگ رکھ کر کے زمین کے اوپر سجدہ ہوگا. ٹھیک ہے. تو سجدہ تلاوت کا طریقہ یہی ہے کہ یہ تو اسی وقت کریں جب ہمارے اوپر سجدہ تلاوت واجب ہوا ہے، جب ہم نے قرآن پاک کی آیت سجدے کی تلاوت کی ہے، یہ سنی ہے، اسی وقت کر لیں. اگر اسی وقت نہیں کر سکتے ہیں تو پھر بعد میں کر لیں. اکٹھے کر سکتے ہیں کہ ایک جو میں نے طریقہ بتایا کہ اللہ اکبر کہہ کر کے سجدے میں جائیں اور پھر سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں، پھر اللہ اکبر کہہ کر اٹھ جائیں. اس طریقے پر آپ کرتے رہیں. ایک قرآن پاک کے 14 سجدے ہیں، 14 کر لیں، 28 کر لیں. جتنے بھی آپ نے قرآن پاک پڑھے ہیں وہ سارے سجدے یاد ہونے چاہیے آپ کے، اور اس طریقے سے بیک ٹو بیک سجدہ کرتے رہیں. آپ کے ذمے سے سجدے تلاوت ادا ہوتے رہیں گے. ٹھیک ہے. اب ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی خاتون سجدے کی آیت پڑھ لے، یعنی اس کے اوپر سجدے تلاوت واجب ہیں، اب وہ کسی کو کہنے لگے کہ بھائی میری طرف سے تو سجدے تلاوت کر دے، اپنے شوہر کو کہنے لگ جائے، اپنے بیٹوں کو کہنے لگ جائے، اپنی بیٹی کو کہنے لگ جائے کہ آپ میری طرف سے سجدہ تلاوت کر لیں، میں نے یہ سجدے کی تلاوت کی ہے، آپ کے اوپر اتنے سجدے آ گئے ہیں تو آپ کر لو اس کو. تو ایسا نہیں ہوگا. سجدہ تلاوت جو بھی شخص سنے گا، یہ سنے گی، یہ جو بھی سجدہ تلاوت کی آیت پڑھے گا، اس کی تلاوت کرے گا سجدے کی آیت کو، اسی کے ذمہ سجدہ تلاوت واجب ہوگا. کوئی دوسرا نہیں کر سکتا ہے. آپ نے پڑھا ہے تو آپ کے ذمہ ہے یہ، اس کو کوئی دوسرا نہیں کر سکتا ہے. امید ہے بات آپ کی سمجھ میں آئی ہوگی. آپ کے بھی کوئی مسائل ہو، کوشچنز ہو، کمنٹ باکس میں بتلا دیں. اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم اس کو بتلا دیں گے. میں آپ کا بھائی عبدالوہاب قاسمی. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.